Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں نماز تہجد کے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلے نمبر پر یہ جانیے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوشبخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوشبخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نماز کو ضرور پڑھا کریں، اس کی عادت بنا لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے تو اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب یہ سمجھیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت سحری کے ٹائم شروع ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ عشاء کی نماز آپ جب ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت سحری کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مگر افضل ترین وقت جو ہے اس نماز کا وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اب اس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اس نماز کی کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو کم از کم 4 تو ضرور پڑھیں آپ۔ اب اس میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں جو صورتیں آپ کو اچھی طرح ادائیگی کے ساتھ یاد ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ دل میں ہی کہہ دیا کہ تہجد کے نوافل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو یہ کافی ہے۔ اب رہی بات کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا یہ ضروری نہیں ہے، بغیر سوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، اور یہی وقت افضل ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ تو یہ تھا آسان طریقہ نماز تہجد کا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔